للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. کل سب سے جس سلسلے کا آغاز ہوا تھا اور جو عاشور محرم تک جاری رہے گا، اس سال کے اس سلسلے گفتگو کے لیے عنوان قرار دیا گیا ہے معصومین کی زندگی اور معصومین کی حیات سے ہمیں ملنے والے، ہمیں حاصل ہونے والے سبق، ہم معصومین کی زندگی سے کیا کیا سیکھ سکتے ہیں، اور محرم کا یہ عشرہ، عزا کے یہ دن اس کام کا بہترین موقع ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ جنہوں نے اپنا سب کچھ دے کے ہم تک دین کو پہنچایا ہے، ان کو ہم کتنا جانتے ہیں، ان کو ہم کتنا پہچانتے ہیں، اور ان کی باتوں کو ہم کتنا مانتے ہیں۔ میں نے اس گفتگو کے لیے قرآن کریم کی آیات میں سے، قرآن کریم کے سوروں میں سے 33ویں سورہ نمبر 33، سورۃ الاحزاب کی 21ویں آیت نمبر 21 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس آیہ کریمہ میں پروردگار عالم نے تمام انسانوں کے لیے، ان میں خاص کر کے تمام مسلمانوں کے لیے، اور ان میں بھی خاص کر کے تمام ایمان والوں کے لیے یہ اعلان کیا ہے کہ تمہارے لیے اللہ کے پیغمبر کی ذات میں زندگی کے ہر مسئلے، زندگی کے ہر رخ، بولنے سے لے کر چپ رہنے تک، کھانے سے لے کر کپڑے پہننے تک، دیکھنے سے لے کر سوچنے تک، بیٹھنے سے لے کر چلنے تک، لباس پہننے سے لے کر غریبوں کی مدد کرنے تک،
زندگی کا کوئی ایسا پہلو اور ایسا رخ نہیں ہے کہ جس میں تمہارے لیے پیغمبر کی ذات آئیڈیل نہ ہو۔ تمہیں سوچنے سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ پیغمبر کا انداز فکر کیا تھا۔ تمہیں دیکھنے سے پہلے یہ پتہ چلانا چاہیے کہ پیغمبر کیا دیکھتے تھے اور کیا نہیں دیکھتے تھے۔ تمہیں کھانے سے پہلے یہ دیکھنا پڑے گا کہ پیغمبر کیا کھاتے تھے کیا نہیں کھاتے تھے۔ تمہیں شادی کرنے سے پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ پیغمبر نے شادی کا معیار کس چیز کو قرار دیا تھا۔ تمہیں دوسرے انسانوں کے ساتھ کسی بھی طرح کا برتاؤ کرنے سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ پیغمبر کا برتاؤ دوسرے انسانوں کے ساتھ کیسا تھا۔ نہ صرف انسانوں کے ساتھ بلکہ جانوروں کے ساتھ پیغمبر کا برتاؤ کیسا تھا۔ نہ صرف جانوروں کے ساتھ بلکہ درختوں کے ساتھ پیغمبر کا برتاؤ کیسا تھا۔ اللہ کی مخلوق کے ساتھ پیغمبر کا انداز حیات اور برتاؤ کیا تھا۔ زندگی کے ہر پہلو، چھوٹی سے چھوٹی بات جو تمہاری نگاہ میں ہو یا بڑی سے بڑی بات جو تمہاری نگاہ میں ہو، اس سب میں پیغمبر کی زندگی تمہارے لیے آئیڈیل ہے۔ لیکن اس آئیڈیل کو اپنا آئیڈیل وہی بنا سکتا ہے جو 3 کام اپنی زندگی میں کر ڈالے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک تمہارے لیے، تم سب کے لیے پیغمبر کی ذات بہترین آئیڈیل ہے۔ مگر جیسے قرآن کریم سارے انسانوں کی ہدایت کے لیے آیا ہے، مگر اس قرآن سے ہدایت کا فائدہ سارے انسان نہیں اٹھا پاتے ہیں۔ قرآن کریم نے یہ دونوں پہلو بیان کر دیے ہیں۔ قرآن ہی کے اندر یہ جملہ بھی آیا ہے کہ قرآن کیا ہے؟ ھدی للناس، سارے انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اور یہی قرآن اسی قرآن میں کہتا ہے ھدی للمتقین، یہ قرآن متقی انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ ہے۔ جب یہ کہتا ہے کہ سارے انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ ہے تو اس میں کافر بھی شامل ہیں، اس میں منافق بھی شامل ہیں، اس میں دین کے نہ ماننے والے ملحد اور ایتھیسٹ بھی شامل ہیں، اس میں فاسق و فاجر بھی شامل ہیں۔ لیکن پھر قرآن کہتا ہے کہ قرآن ہدایت ہے صاحبان تقویٰ کے لیے۔ اس کا مطلب بالکل اسی طرح جیسے کوئی دوا بنتی ہے تو ہوتی ہے ایک مریض کے لیے، اس مرض کے لیے جو مرض کہیں بھی پایا جائے، لیکن فائدہ کرتی ہے اس کو جو دوا کے استعمال کے ساتھ ساتھ پرہیز بھی کرے۔ قرآن سارے انسانوں کی ہدایت کے لیے آیا ہے، لیکن قرآن سے ہدایت کا فائدہ صرف پرہیزگار انسانوں کو حاصل ہونے والا ہے جو متقی ہیں۔ اسی طرح سے پیغمبر گرامی کی ذات سارے انسانوں کے لیے آئیڈیل ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ خالی مسلمانوں کے لیے ان کی ذات آئیڈیل ہے، ان کی ذات ہر انسان کے لیے آئیڈیل ہے، لیکن ان کو اپنی زندگی کا آئیڈیل وہی لوگ بنا سکتے ہیں جو 3 کام کر لیں، جن کا تذکرہ اسی آیت میں اللہ کر رہا ہے، لمن کانا یرجو اللہ۔ پہلی شرط یہ ہے کہ تم پیغمبر کی زندگی کا پرتو اپنی زندگی میں لا سکو گے، پیغمبر کی کردار کا نور تمہارے کردار میں آ سکے گا، پیغمبر کی زندگی کو، ان کی لائف کو اپنے لیے آئیڈیل بنا سکو گے۔ لیکن اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ یہ کام وہ کر سکے گا جس کے دل میں اللہ سے امید ہو، جس کے دل میں اللہ کی امید ہو، یعنی وہ یہ سوچتا ہو کہ اس
دنیا میں ہم جو کچھ کر رہے ہیں اللہ اسے دیکھ رہا ہے اور اس سے ہمیں اچھے کاموں پر کچھ نہ کچھ ملنے والا ہے. بات آگے بڑھنے سے پہلے مجھے ایک بزرگ عالم دین کا ایک جملہ یاد آ گیا جو اگر میرے جوان یاد رکھیں تو زندگی بھر کام آئے گا. مولانا سید غلام عسکری اعلی اللہ مقامہ، جن کا تذکرہ میں کرتا رہتا ہوں، خطیب اعظم ہندوستان تھے، تنظیم المکاتب کے فاؤنڈر اور بانی تھے. انہوں نے زندگی کا آدھے سے زیادہ حصہ، کل 57 سال ان کی زندگی تھی اور 21 سال 57 ایئرز میں ان کی وفات ہوئی اور 21 سال 21 ایئرز کے تھے جب سے وہ تبلیغ کے لیے ہندوستان کے گاؤں گاؤں کا سفر انہوں نے اختیار کیا تھا. یعنی آدھی سے زیادہ زندگی تبلیغ میں گزاری تھی. وہ انہوں نے جو اپنی آخری ڈگری لی تھی وہ مدرسۃ الواعظین سے لی تھی، جو ہندوستان میں لکھنؤ میں کہہ سکتے ہیں اسپیشلائزیشن کا مدرسہ تھا. ایک جنرل کورس 12-14 سال کا کرنے کے بعد 3 سال کا اسپیشل کورس کرایا جاتا تھا تبلیغ اور وعظ کے لیے، پیغام دین پہنچانے کے لیے، اور مدرسۃ الواعظین کہلاتا تھا. اس میں پرنسپل تھے علامہ سید عدیل اختر. ان کے شاگرد تھے مولانا غلام عسکری. مولانا غلام عسکری، میں نے تذکرہ درمیان میں کیوں کر دیا ہے، بہت اہم بات ہے جو سنانا چاہتا ہوں. یہ 3 سال کا کورس کر کے اب گریجویٹ ہوئے ہیں. اسٹوڈینٹس اب فیلڈ میں جانے والے ہیں. فیلڈ میں جا کے انہیں تبلیغ کرنا ہے، اپنوں میں بھی دین کو پہنچانا ہے، دوسروں تک بھی دین کو پہنچانا ہے اور اپنی روزی کا بھی انتظام کرنا ہے. یہ جا رہے ہیں تو ان کے خدا حافظ کہنے کے جلسے میں ان کو جب ڈگری دی گئی ہے اس وقت یہ طریقہ ہوتا ہے کہ ٹیچر، لیکچرر، پروفیسر، پرنسپل آتے ہیں، فنکشن ہوتا ہے، اس میں کچھ تقریریں ہوتی، کچھ کہا جاتا ہے. مگر علامہ عدیل اختر نے اپنے اس بیج سے، جس میں غلام عسکری مرحوم میں تھے، کوئی تقریر نہیں کی تھی سمجھانے کے لیے کہ دیکھو حلال و حرام کو یاد رکھنا، اور دیکھو جھوٹ نہ بولنا، اور دیکھو خیانت نہ کرنا، اور دیکھو مومن کا دل نہ دکھانا، اور دیکھو کسی کا مال نہ چھیننا، اور دیکھو نماز نہ قضا کرنا، اور دیکھو شراب نہ پینا. نہیں، کوئی تفصیلی تذکرہ انہوں نے نہیں کیا. انہوں نے صرف ایک جملہ کہا تھا جسے خطیب اعظم اپنی تقریروں میں دہراتے تھے. استاد نے جوان شاگردوں سے جو کالج سے نکل کے تبلیغ کے میدان میں جا رہے تھے ان سے ایک جملہ صرف کہا تھا، کہا دیکھو ایک بات یاد رکھنا، توجہ دیں گے اور یاد رکھیں گے میرے بچے اور نوجوان اور میری چھوٹی بہنیں اور بچیاں. کہا دیکھو ایک بات یاد رکھنا، وہ بات یہ یاد رکھنا کہ خدا ہے. 2 لفظ ہے خالی، خدا ہے. سچی بات یہ ہے کہ اگر ہمیں صرف یہ یاد رہے کہ خدا ہے تو پھر زندگی کے ہر قدم میں آدمی بہکنے سے محفوظ ہو جائے گا. کوئی لمحہ حیات کا بگڑنے کا آتا ہی نہیں ہے جب تک کہ آدمی یہ نہ بھول جائے کہ اللہ ہے. جب یہ بھولتا ہے تبھی غلطیاں کرتا ہے، جب یہ بھولتا ہے تبھی دوسروں پہ ظلم کرتا ہے، جب یہ بھولتا ہے تبھی بے ایمانیاں کرتا ہے، جب یہ بھولتا ہے تبھی دوسروں پہ الزام لگاتا. خیر میں اس موضوع پہ گفتگو نہیں کرنا چاہتا ہوں. پیغمبر آئیڈیل ہے ہمارے لیے. قرآن کہتا ہے تمہیں پیغمبر کو آئیڈیل بنانا ہے، مگر آئیڈیل بنا سکتا ہے وہی اپنے لیے کہ جو 3 کام کر لے. پہلا کام ہے اللہ سے امید رکھتا ہو، دوسرا کام ہے والیوم الآخرہ، دوسرا کام یہ ہے کہ آخرت سے بھی امید رکھتا ہو کہ قیامت آئے گی اور اس نے مجھے اپنے آپ کو جنت تک پہنچانا ہے. پہلی بات اللہ سے امیدوار ہو، دوسری بات اجر آخرت کا امیدوار ہو، تیسری بات حیات پیغمبر کو. وہی انسان اپنی زندگی میں آئیڈیل بنا سکے گا. ذکر اللہ کثیرا، جو اللہ کو بہت زیادہ یاد کرتا ہو. یہ نہیں کہ خالی مسجد میں آ کے یاد کر لیا، بزنس میں بھی، آفس میں بھی، جاب پہ بھی،
दस्तरखान पे भी, होटल में भी, रेस्टोरेंट में भी, दोस्तों से बातें करते वक्त भी, चाहे कि होटल पे भी, जिंदगी के हर मरहले में अल्लाह को याद रखता हो। जो ये 3 काम कर सकेगा वही अपनी जिंदगी में पैगंबर की जिंदगी को अपना आइडियल बना सकेगा। ये तो मैंने आयत का तर्जुमा किया आपके सामने और उसकी जरा से तशरीह की है, और इस तशरीह में आप इतना थक गए हैं जैसे मैं कल थका था। मैं तो दूर का सफर करके आया था, आप तो अपने घर से यहाँ तक आए हैं। लगता है आज बेगम ने कहा है कि बहुत अच्छी चाय मिलती है सेंटर में, वहीं मिलेगी, चाय आज घर पे नहीं मिलेगी। सब लोग बगैर चाय पिए आ गए, कुछ ऊँचे से लग रहे हैं। खैर सलावाती से अपने को जगा लीजिए। आप कहें मौलाना चाय वा के चक्कर नहीं, आपकी मजलिस ही ऐसी होती कि अच्छी सी नींद आ जाती है। तो मैं तो खुद ही कहता हूँ कि भाई जिसको बीमारी हो नींद न आने की, उसको डॉक्टर के पास दवा खाने की जरूरत नहीं है। जाके मेरी मजलिस में आ जाए, थप्पियां दे के सुला दूंगा। एक सलवात जोर से भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब 2-3 जगह तो हैं जहां आदमी शोर में सो लेता है। ट्रेन में कितना ही शोर हो सो लेगा, बस में कितना ही शोर हो सो लेगा। उसी तरह मस्जिद में मौलवी साहब मिंबर से चीखते रहते हैं और लोग मुकाबला करते रहते हैं कि देखिए जितनी जोर से तुम पढ़ोगे हम उतनी गहरी नींद लेंगे। अगर ज्यादा नारे बजवाए तो खर्राटे भी शुरू हो जाते हैं। एक सलावत और भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। मैंने आप हजरात की खिदमत में इन 10 रातों के लिए, 10 या 11 रातें जो भी हो जाएं, कल से मजलिसें शुरू हो गई हैं। इन 10 रातों के लिए जो मौजू मुंतखब किया है, जो सब्जेक्ट है मेरा, वो क्या है? कम से कम इतना तो आपको याद रखना ही पड़ेगा कि मुझे बताएं। पैगंबर की जिंदगी का तज़किरा किया है मैंने, लेकिन सब्जेक्ट क्या रखा है? मासूमीन की जिंदगी और लाइफ से मिलने वाले सबक जिन्हें हम सीख सकते हैं। लिसन फ्रॉम द लाइफ ऑफ मासूमीन। क्या सबक है जो हासिल कर सकते हैं? मैं आप हजरात की खिदमत में 2 तरह के तज़किरे करना चाहता हूं। कितनी मुझे तौफीक मिलेगी, कितनी गुंजाइश वक्त में होगी। मासूमीन से मेरी मुराद यहां पर 14 मासूम है। 1,24,000 नबी सब के सब मेरी मुराद नहीं है, वो सब मासूम है। जनाब मरियम भी मासूमा है। लेकिन हम जिस पैगंबर की उम्मत में हैं, जिस पैगंबर की लाई हुई शरीयत से हमें अमल करना है, उस पैगंबर और उस पैगंबर के बाद आने वाले वहाबी और राहबर जिनसे हमारा बराह रास्त रिश्ता है, रिश्ते हिदायत, मेरी मुराद वो 14 मासूमीन है। यानी पैगंबर अकरम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी बेटी जो सिर्फ बेटी नहीं है, जो उनके जिगर का टुकड़ा नहीं है। सिर्फ ये तर्जुमा ठीक नहीं किया जाता है जो हुजूर ने फरमाया फातिमा तो बिज़अतुम मिन्नी। पैगंबर ने ये नहीं कहा कि फातिमा तो बिज़अतुम मिन कबीदी, जिगर को लीवर, जिगर यानी लीवर और जिगर को अरबी में कबिद कहते हैं। पैगंबर ने ये नहीं कहा कि मेरे कबिद का टुकड़ा है, कि जो मोहब्बत में एक बाप और एक माँ कह देते मेरे दिल का टुकड़ा है, मेरे जिगर का टुकड़ा है, मेरी आंखों का नूर है, उर्दू में बोला जाता है। नहीं, पैगंबर ने फरमाया फातिमा को बिज़अतुम मिन्नी, फातिमा मेरा टुकड़ा है। और मैं कौन हूँ ये मैं नहीं बताऊंगा, अल्लाह से पूछ लो। पैगंबर कहते हैं अल्लाह से पूछ लो, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, पैगंबर सिर्फ रसूल है। तो फातिमा जिगर का टुकड़ा नहीं है, फातिमा रिसालत का टुकड़ा है। ये तर्जुमा रवा रवी में हो जाता, हम सब अक्सर कह देते फातिमा मेरी जिगर का टुकड़ा है, मगर ये तर्जुमा सही नहीं होता, बात कहीं और चली जाती है। फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा जब हम कहते हैं तो ये मादी मोहब्बत, एक बाप एक माँ जैसे मोहब्बत में कह दे उस तरफ ले जाता है। मगर पैगंबर ये नहीं कह रहे, पैगंबर कह रहे मेरा टुकड़ा है। तो मासूमीन यानी पैगंबर खुदा जनाब मासूमा, और उसके बाद 12 इमाम, जिनमें पहले
مولا کائنات ابو الائمہ حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، اور آخری ہمارے زمانے کا مولا، ہمارے زمانے کا حاکم ولی عصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، ان کی زندگی میں ہمارے لیے زندگی کے کیا سبق ہے، اس کی دو قسمیں بن جاتی ہیں۔ ایک لیسنس کی وہ قسم ہے، سبق کی وہ قسم ہے۔ اب میں ان لفظوں کو بار بار دوہرا رہا ہوں تاکہ مجھے آپ سے زیادہ انگریزی نہ بولنا پڑے اور آپ اندر اندر ہنسیں کہ بولنا نہیں آتی تو بولتے کیوں ہیں۔ سبق، اسباق، درس، دروس، یہ سب وہی لیسن ہے۔ زندگی کے، ان کی حیات، ان کی لائف کے اسباق اور سبق کی دو قسمیں ہیں۔ کچھ ہیں کامن سبق، مشترک سبق، یعنی جو ہر معصوم کی سیرت سے جو سیکھنے کو ملتا ہے۔ کچھ پیغام، کچھ میسج وہ ہیں جو تمام معصومین کی زندگی سے ملتے ہیں، اور کچھ پیغام اور کچھ میسج وہ ہیں، توجہ دیں گے آپ کے ذہن میں اعتراض بھی آئے گا، اور نہ آئے تو اس کا مطلب آپ سو رہے ہیں۔ کچھ سبق وہ ہیں جو تمام معصومین کی زندگی میں کامن ہے، مشترک ہیں، اور کچھ سبق وہ ہیں جو معصومین کی زندگی میں الگ الگ دکھائی دیتے ہیں۔ مولا کی زندگی سے ایک سبق ملتا ہے، جناب زہرا کی زندگی سے دوسرا سبق ملتا ہے، امام حسین کی زندگی سے تیسرا سبق ملتا ہے، امام حسن کی زندگی سے چوتھا ملتا ہے، دو سبق امام حسن کی زندگی سے ملتا ہے، امام حسین کی زندگی سے نہیں ملتا ہے۔ تو ایک قسم ہے کامن اسباق کی، لیسنس کی، اور ایک قسم ہے جو الگ الگ معصوم سے خاص خاص باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ دماغ میں اعتراض آیا کہ نہیں آیا؟ اعتراض یہ آنا چاہیے دماغ میں، سوال یہ پیدا ہونا چاہیے، کوشچن یہ ہونا چاہیے کہ آپ ہی کہتے ہیں کلنا محمد، سب محمد ہیں، تو آپ تو کہہ رہے ہیں سب کی زندگی سے کامن سبق سیکھنے کو ملتے ہیں، تو سمجھ میں آ جاتا ہے۔ لیکن جو آپ یہ کہتے ہیں کہ الگ الگ سبق سیکھنے کو ملتے ہیں، یہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ کیا ان کے کیریکٹر بدل گئے؟ کیا ان کے کردار بدل گئے؟ نہیں عزیزو، الجھن اس لیے پیدا ہوئی ہے کہ آپ نے صرف یہ دیکھا کہ ان کے کیریکٹر نہیں بدلتے ہیں، مگر یہ بھی تو دیکھیے کہ ان کے ساتھ نہ ان کا کردار بدلتا ہے، نہ ان کا کیریکٹر بدلتا ہے، نہ ان کا مزاج بدلتا ہے، نہ ان کی رفتار بدلتی ہے، نہ ان کی گفتار بدلتی ہے، نہ ان کا کردار بدلتا ہے، لیکن حالات تو بدلتے ہیں، زمانہ تو بدلتا ہے۔ تو چونکہ حالات بدلتے ہیں، زمانہ بدلتا ہے، سچویشن چینج ہوتی ہے، لہذا اس چینج سچویشن میں نہ صرف یہ کہ دو معصوموں کی زندگی سے الگ الگ سیکھنے کو ملتا ہے، بلکہ کبھی کبھی ایک ہی معصوم کی زندگی سے دو سبق سیکھنے کو ملتے ہیں، ایک سچویشن میں ایک سبق اور دوسری سچویشن میں دوسرا سبق۔ کیا آپ مولا علی کی تلوار کو 30 سال تک نیام میں نہیں دیکھتے؟ اور وہی تلوار جو اس سے پہلے 11 سال تک نیام سے باہر رہی، وہی 30 سال تک نیام میں رہتی ہے اور اس کے بعد پھر نکل پڑتی ہے۔ تو ایک ہی معصوم کی زندگی میں سبق سیکھنے کو مل رہے ہیں کہ نہیں، کہ تلوار کب چلائی جاتی ہے اور تلوار نیام میں کب رکھی جاتی ہے۔ اسی طرح سے کیا آپ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ اسی بنی امیہ کے خاندان کے بدترین انسان امیر شام جسے کہا جاتا ہے، معاویہ سے امام حسن سلو کر لیتے ہیں، اور اسی کے بیٹے سے حسین جنگ کر لیتے ہیں۔ تو اب یہ سیکھنا ہے کہ نہیں کہ سلو کب کی جاتی ہے، جنگ کب کی جاتی ہے، یہ الگ الگ سبق ہے۔ اور باقی جو مشترک سبق ہے اس میں اللہ کی عبادت کیسے کی جاتی ہے، جی چاہے تو علی سے سیکھو، جو پہلا علی ہے اس سے سیکھو، چوتھا علی ہے اس سے سیکھو، 8واں علی ہے اس سے سیکھو، تمہیں کوئی فرق دکھائی نہ دے گا۔ سجدے یہاں ویسے دکھائی دیں گے، گریا وہاں بھی ویسے ہی دکھائی دے گا۔ نہیں، آج کی میری گفتگو بھی شاید بات شروع بھی نہ کرنے دے مجھے، لیکن بہرحال مجھے جو کچھ کہنا ہے اس کے لیے آپ کو وقت لینا پڑے گا۔ آپ یہ بیٹھ کے نہ گنیے گا مولانا کی مجلس میں نعرے کتنے لگے اور چھت کتنی اڑی اور نقطے کتنے آئے۔ کبھی کبھی ہوتا یہ ہے کہ آدمی نئی بات کے چکر میں تہ تک نہیں جا پاتا، خالی اس کے مزے میں رہ جاتا ہے، سوچنے کے راستے پہ نہیں جاتا، خوش ہونے کے راستے پہ چلا جاتا ہے۔ تھوڑا سا وقت میں آپ کا لے رہا ہوں اور اتنا بھی نہیں لوں گا کہ کل چھاپا پانا ہی چھوڑ دیں، ایسے بھی کل کے مقابلے میں آج کم ہو گئے، لوگ دھوکے سے کل آ گئے۔ ایک تلوار مل جل کے بھیجے محمد و آل محمد کو۔
اسی لیے میزبان نام تک نہیں بتاتے ہیں کون آئے گا، کہ کہیں نام سن کے لوگ اٹھ کے چلے نہ جائیں، انتظار بیٹھے شاید آپ کوئی بدل جائے. لیکن اب تو مقدر کی بات ہے، آپ کے ویزا نہیں مل رہا تو مل ہی گیا، پھر مسلط ہو ہی گئے. تو 10 دن کا معاملہ رہے گا. آپ صلوات بھیجیں اور چاہے نہ بھیجیں مگر آتے رہیے گا. عزیزوں میں یہاں سے تیزی سے اپنی بات کو کہوں گا، اس کے وقت کی سوئی بہت تیز چل رہی ہے. میرے خیال سے اس میں سیل ڈبل پاور کے لگا دیے گئے تاکہ گھڑی تیز چلے، جلدی نجات ملے. 40 منٹ میں 1 گھنٹہ نکال دے کم سے کم. میرے عزیزوں، اللہ کا حکم ہے رسول کی پیروی کرو. میں رسول کی پیروی کروں، یہ میری ڈیوٹی ہے اور زندگی کے ہر مرحلے میں یہ میری ذمہ داری ہے. اور یہ مجھے چوائس نہیں دی گئی ہے. جو آیت میں نے پڑھی اس میں چوائس دکھائی دیتی ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے پیغمبر کی ذات میں ان کی پیروی کرنے کے لیے بہترین نمونہ موجود ہے. یعنی جی چاہے کرو، جی چاہے. ہاں یہ لگتا ہے نا، نہیں ایسا نہیں ہے. دوسری آیت کریمہ سن لیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. پیغمبر آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو. صفی حیدر نہیں کہہ رہی ہیں، پیغمبر سے اللہ کہہ رہا. آپ ان سے کہہ دیجئے، محمد آپ ان سے کہیے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو. آرڈر ہے. اب اختیار کی بات نہیں رہ گئی کہ ہم آج جی چاہے گا تو سنت پیغمبر اپنائیں گے اور جی چاہے گا تو نہیں اپنائیں گے. میں جملہ کہہ ہی دوں یہاں پہ. اکثر لوگ لفظوں کی ہیرا پھیری میں یا لفظ نہ سمجھنے کے بعد کہتے داڑھی رکھنا سنت پیغمبر ہے. میں نے کہا ٹھیک، سنت پیغمبر ہے، مان لیا سنت پیغمبر ہے، مگر اللہ کہہ رہا ہے کہ ان سے کہہ دو کہ اگر تمہارے دل میں اللہ کی محبت ہے تو میری پیروی کرو. تو پھر سنت پیغمبر ہے تب بھی تو پیروی کرو. اگر آپ کی لفظوں میں یہ الجھاؤ میں آئے بھی ہم، یہ لفظی بحث ہے، اس سے سنت و مستحب والی، اس وقت اس میں جانا نہیں چاہتا ہوں. لیکن بہرحال پیروی کرو میں آرڈر ہے. اس کی گنجائش نہیں ہے کہ ہم اسے چھوڑیں. اور پہچان کیا، اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو پیروی کرو. اور جوابی محبت چاہیے. جواب سے اس کی محبت کریں تو جوابی محبت درکار ہوتی ہے کہ نہیں. مجھے یہاں تو پتہ نہیں، یہاں تو گھنٹوں میں ہوتا ہے معاملہ. لیکن ہمارا ہندوستان میں بھی تھوڑی مضبوطی ہے تو روزانہ 2-4 احمق خودکشی کر لیتے ہیں. کیوں خودکشی کر لیتے ہیں؟ تو محبت کا جواب نہیں ملا تھا. دونوں طرف سے آگ برابر نہیں لگی تھی. آگ تو ہے ہی ایک امبا، اس کا کام دنیا میں بھی جلا دینا اور آخرت میں تو جلانا ہی جلانا ہے. جہاں سے جائز محبت شروع ہوتی ہے وہاں سے جنت بناتی ہے یہی. لیکن جہاں سے ناجائز ہے وہ جہنم ہے. آگ کے علاوہ کچھ نہیں. دنیا کو بھی جلاتی ہے، آخرت کو بھی جلاتی ہے. گھر جلتے اس سے اور کچھ نہیں ہوتا ہے. شریعت کے دائرے سے باہر نکل کے جیسی یہ لفظ عجیب و غریب لفظ ایجاد کیے گئے، پاک محبت. ادھر ادھر کی باتیں زیادہ کرنا ٹھیک نہیں ہے ورنہ سے موضوع رہ جائے گا. میرے عزیزوں، اتنے قابل ہم ہو گئے کہ جہاں پر اللہ کہہ رہا ہے پیغمبر کی بیویوں سے کہ پردے کے پیچھے سے لوگوں کو لین دین کرو، سامان وامان دینا ہے. اور دیکھو میٹھے لہجے نہ بولنا، میٹھے لہجے میں نہ بولنا. کہیں ایسا نہ ہو کہ ان سننے والوں کے دلوں میں شیطان کوئی حرکت پیدا کر دے. جہاں پیغمبر کی بیویاں جو امہات المومنین ہے، جنہیں مومنین کی ماں کہا گیا، ان کے لیے پیغمبر اللہ کہہ رہا ہے میٹھے لہجے میں لگاوٹ بھرے لہجے میں بولے اور یہ بدماش شیطان ان کے دلوں میں گھس جائے گا. تو پھر اب یہاں کہاں پاک نگاہ رہ گئی اور پاک گفتگو رہ گئی. خیر اس وقت میرا موضوع نہیں ہے. بہرحال پیغمبر سے اللہ کہتا ہے کہ آپ کہیں کہ اگر تم ان سے کہو کہ تمہیں اللہ سے محبت ہے تو تم پیغمبر کی پیروی کرو. یحببکم اللہ. اگر تم جوابی محبت چاہتے ہو، تمہیں اللہ سے محبت ہے، پیغمبر کی پیروی کرو گے تو اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا. مجھ سے اللہ محبت کرتا ہے کہ نہیں، آپ سے اللہ محبت کرتا ہے کہ نہیں، آپ کو بھی پتا نہیں، مجھے بھی پتا نہیں. میں اللہ سے محبت کرتا ہوں کہ نہیں یہ آپ کو پتا نہیں. آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں کہ نہیں یہ مجھے پتا نہیں ہے نا. میں اللہ سے محبت کرتا ہوں کہ نہیں آپ کو معلوم ہے؟ نہیں معلوم. کیا پتا آپ کو میں محبت کرتا ہوں کہ نہیں؟ آپ اللہ سے محبت کرتے مجھے پتا ہے؟ کیا پتا مجھے؟ نہیں پتا مجھے. اور اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے کہ نہیں یہ تو نہ مجھے اپنے لیے معلوم نہ آپ کو.
اپنے لیے معلوم، کیا جانے کہ اللہ ہم سے آپ سے محبت کرتا ہے کہ نہیں۔ میرے عزیزوں، اس دنیا میں مجھے ایک ہی دکھائی دیتا ہے، توجہ دیں گے تو میں کہہ دی میں نے بات، اس دنیا میں مجھے ایک ہی دکھائی دیتا ہے جسے صدیق و امین پیغمبر سے سرٹیفکیٹ ملا ہے کہ اللہ سے محبت کرتا ہے بندہ، اور اللہ اس بندے سے محبت کرتا ہے جس کا نام ہے علی۔ خیبر کے میدان میں جاتے ہوئے کس کے لیے کہا تھا؟ علی کے لیے کہا تھا، کل اسے بھیجوں گا جو اللہ سے محبت کرتا ہوگا، جس سے اللہ محبت کرتا ہوگا۔ اور یہ دونوں باتیں تب پیدا ہوتی ہیں جب کوئی پیغمبر کی پیروی کر لے تو علی والوں، علی اللہ سے محبت کرتے تھے، اللہ علی سے محبت کرتا تھا، یہ پیغمبر نے بتایا، اور قرآن کہہ رہا ہے اللہ اسی سے محبت کرتا ہے جو پیغمبر کی پیروی کرے۔ اب دنیا میں کوئی پیغمبر کو مانے نہ مانے، ان کے راستے پہ چلے نہ چلے، ان کی پیروی کرے نہ کرے، مگر ہر علی والے کو زندگی کے ہر مرحلے میں پیغمبر کی پیروی کرنا چاہیے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ مجھے اور آپ سب کو پیغمبر کی پیروی کرنا ہے۔ تھوڑا سا اجنبی موضوع لگ رہا ہوگا آپ کو، دھیرے دھیرے انشاءاللہ نزدیک آتے جائیں گے۔ میں بہت اسے ثقیل، خود ہی سخت ہے، ثقیل انگریزی میں کیا کہیں گے بھائی؟ ہاں، ہیوی نہیں کرنے دوں گا۔ گاڑھے کو کیا کہتے ہیں وہی بتا دیجیے۔ دودھ جب پتلا بھی ہوتا ہے گاڑھا بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہوتا ہے دودھ اچھا، تو کبھی کبھی میری مجلس بہت ٹھیک ہو جاتی ہے۔ مولانا غلام رسولی صاحب مرحوم پوچھتے تھے کہ کیا زیادہ ٹھیک ہو گئی گاڑی ہوگی، پتلی کر دیں؟ بمبئی میں بہت 20-25 سال انہوں نے 22-25 سال انہوں نے محفل خراسان میں مجلسیں پڑھی تھی، ممبئی کے مزاج سے واقف تھے۔ وہاں اچھے حاجی صاحب دودھ والے، حاجی صاحب، اور وہ بھی دودھ والے، ظاہر ہے انہوں نے حج کاہے سے کیا ہوگا، دودھ بیچ کے روٹی کھائی ہوگی اور پانی بیچ کے حج کیا ہوگا۔ پورے بمبئی میں دودھ ختم ہو جاتا تو ان کے یہاں ختم نہیں ہوتا تھا۔ معجزہ کیا تھا ان کے یہاں؟ جتنا جاتا تھا اتنا ہی بڑھا دیتے تھے، اس لیے کہ گائے نے بند کر دیا، بھینس نے بند کر دیا، وہ نل کی ٹوٹی تو ہے۔ ایک دن ایک لڑکا آیا، اس نے کہا بابا چچا دوپہر میں آیا تھا، کہنے لگا چچا بہت پتلا ہے دودھ۔ تو انہوں نے کہا بیٹا اگر کچھ گاڑھا لینا تو پھر صبح جلدی آیا کرو، مطلب ابھی ذرا کم ملا ہے۔ تو مجلس اگر گاڑی ہو گئی تو اس میں ملاوٹ کی جا سکتی ہے، لیکن کیا ضرورت ملاوٹ کی، آپ کے پاس صلوات کا سہارا تو موجود ہے ہی۔ تو مجھے اور آپ کو سب کو پیغمبر کی پیروی کرنا۔ میں نے معصومین کو کہا، مجھے کہنا چاہیے تھا کہ حیات پیغمبر سے زندگی کے سبق، مگر میں نے موضوع کیا رکھا؟ حیات معصومین سے زندگی کے سبق۔ آج مجھے یہی آپ سے کہنا جتنا وقت بچا ہے، حیات پیغمبر سے زندگی کا سبق میں نے خالی نہیں رکھا، موضوع اپنا، سبجیکٹ اپنا، حیات معصومین سے زندگی کے سبق۔ میں نے یہ بات کیوں کہی ہے؟ اس لیے کہ اگر حیات پیغمبر کو صرف اپنی زندگی کے لیے نمونہ مانا جائے، آئیڈیل مانا جائے، تو پھر تھوڑی دیر کے لیے زندگی پیغمبر کی لائف جو ہے اس کے بارے میں تھوڑی دیر کے لیے سوچیں۔ آپ پیغمبر کی کل عمر مبارک کتنی؟ دن مہینے چھوڑ دیں، لگ بھگ 63 سال۔ 63 سال کی کل عمر ہے آپ کی۔ 17 ربیع الاول سن 1، کون سا سال؟ عام الفیل، ہاتھی کا سال۔ ہاتھی کا سال کا مطلب کیا ہے؟ بچے جانتے ہیں سب، اگر مدرسے آتے ہیں تو جانتے ہیں، پتہ نہیں مجھے انگلش میں اس کو کیا لکھا جاتا ہے، ایلیفینٹ ایئر، عام الفیل، ہاتھی کا سال۔ یہ ہاتھی کا سال کون؟ وہی جو ابراہا آیا تھا مکہ پہ حملہ کرنے کے لیے، خانہ کعبہ کو یمن لے جانا چاہتا تھا، کھوپڑی الٹ گئی تھی اس کی، لہذا سزا بھی ایسی ملی، کنکری سر پہ پڑی اور بھوسا۔ تو ہاتھی کا سال یعنی جس سال ابراہا نے لشکر کشی کی تھی مکے پر، اس سال پیغمبر پیدا ہوئے۔ اس کے بعد آپ نے اعلان نبوت کب کیا؟ بعثت کب ہوئی؟ شارٹ ہسٹری یاد کر لیں، بچے یاد کر لیں، بیٹیاں یاد کر لیں۔ سن 1 عام الفیل میں آپ پیدا ہوئے، جب 40 سال کے تھے آپ کو پہلی وحی آئی، بعثت ہوئی، اب آپ پیغام پہنچانا شروع کر دیں۔
اس کے بھی مرحلے ہیں کہ پہلے چھپ کے تبلیغ 3 سال کی، پھر اس کا کھل کے تبلیغ کی 3 سال چھپ کے تبلیغ کی، ہر ایک کے سامنے نہیں، جنرل پبلک سے نہیں، خاص لوگوں سے۔ بات یاد آتی ہے اور بات کہنا بھی پڑتی ہے۔ پیغمبر نے مکے میں تبلیغ جو شروع کی تو کہاں سے شروع کی؟ چھپ کے کی تو کن نے کی؟ مسجد الحرام میں کھڑے ہو کے جنرل پبلک کو اسپیچ دیتے تھے؟ نہیں، چھپ کے تبلیغ کی۔ کہاں کی ابھی معلوم ہوا جاتا آپ کو۔ اس کے بعد اب ہوا کھلنے کا حکم، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ کھل کے بعد کرنے کا حکم ہوا تو کیا حکم ہوا؟ اپنے بہت نزدیک کے رشتے داروں کو ڈراؤ۔ کھل کے ہوگا، ذوالعشیرہ کی دعوت کھل کے تھی، چھپ کے؟ بھیا جب دیکھ کڑی تھی اور کھانا پک رہا تھا، چھپنے والی چیز ہے۔ ٹھن ٹھن بھی دیکھ کی جاتی ہے پڑوس میں، خوشبو تو نہ جانے کہاں تک جاتی۔ اور اب کیسے گوشت خور پتہ تو چل ہی گیا ہوگا کہ آج پیغمبر کے گھر میں، ہم پیغمبر کہہ رہے ہو تو نہیں کہتے، کھانا پک رہا ہے، زیادہ پک رہا ملے گا۔ تو کھل کے تبلیغ شروع ہوئی تو پہلے کہاں کی؟ انذر عشیرتک الاقربین، اپنے قریبی رشتے داروں کو ڈراؤ۔ کس کو بلایا؟ بنی عبد المطلب، پیغمبر کے دادا جناب عبد المطلب کی نسل میں جتنے لوگ تھے، کتنے تھے؟ 40۔ فیملی پلاننگ نہیں تھی، ہوتی تو پیغمبر کو اتنے ناصر و مددگار بھی نہ ملتے۔ اسی لیے پیغمبر نے فرمایا کہ شادیاں کرو اور اولاد بڑھاؤ، میں تمہارے ایک ایک بچے پہ قیامت کے دن فخر کروں گا۔ یہ بھی سازشوں کا ایک حصہ ہے۔ جب ہم نے اپنے کو رازق و رزاق مان لیا ہے تو بھی بس فکر پیدا ہو جاتی ہے کہ کھلائیں گے کہاں سے۔ آپ کے باپ کے دادا کے جو 5-5 7 تھے، انہوں نے کہاں کھلایا؟ خیر یہ پالیسیز کے خلاف باتیں ہو جائیں گی، لہٰذا میں اس سے زیادہ گفتگو نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کی پالیسی بھی، حکومت کی پالیسی بھی۔ انذر عشیرتک الاقربین، بنی عبد المطلب آئے تھے، خالی عبد المطلب کی نسل آئی تھی، 40 سے، اسی میں نالائق وہ بھی تھا جس نے روکا 3 دن تک۔ 40 بنی عبد المطلب۔ ایک جملہ خطیب اعظم کا ابصرہ کا ہے، مجلسوں میں چھپا بھی، ان کی مجلسوں کتابیں تنظیم المکاتب نے چھاپ دی۔ میرے بھائی بہنیں جو مجلسیں پڑھتے ہیں ان سے عرض کروں گا، ان کے مجالس کے 10 اثرے اب تک ہم چھاپ چکے ہیں، اور کیسٹ تو سینکڑوں کی تعداد میں موجود ہے۔ مئی کی ساری مجلسیں CD میں ہیں، انہیں سنے، زندگی کو سکھانے کی ہے۔ بہرحال اسی میں ایک جملہ ہے، وہ کہتے تھے کہ یہ مطلبی مجمع تھا، مطلبی مجمع نہیں تھا۔ یہ جو جمع ہوئے تھے دعوت ذوالعشیرہ میں، یہ مطلبی تھے لیکن مطلبی نہیں تھے، بعد میں مطلبی آ گئے تھے۔ تو بنی عبد المطلب جمع ہوئے کہاں؟ ذوالعشیرہ میں۔ یہ ہو گئی کھل کے تبلیغ۔ اس کے بعد اور کھل کے فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، اب سب کے سامنے ذوالعشیرہ کے بعد اوپن تبلیغ، کوئی ہو، یہ ہو وہ، ابو جہل، ابو سفیان، جتنے ہیں ابو، سب سے بتاؤ، ڈرو نہیں، کچھ بگڑنے والا نہیں، کانٹے پیچھے بچنے دو، کوڑا پھینکا جائے پھینکنے دو، تم اپنا کام کرتے رہو۔ تو پیغمبر کی تبلیغ کے 3 مرحلے، میں نے وقت تھوڑا سا لیا ہے مگر بہت اچھی بات ہے، بزرگوں کی بات ہے، میری اپنی نہیں، میں تو نقل دوہراتا بھی ہوں، اور پچھلی باتیں اگلی باتوں تک یہ کڑیاں ہیں جو جوڑے ہوئے 14 صدیوں سے سلسلہ چلا رہا ہے۔ اسی لیے تو جیسے علی نماز پڑھ رہے تھے ویسے ہم بھی آج بھی ویسی پڑھ رہے ہیں۔ یہی تو ہوا ہے کہ ہم نے پچھلوں سے لیا اگلوں تک پہنچایا۔ یہ سلسلہ ہی تو ہے جو ہمیں لے جا کے علی سے جوڑ دیتا، حسن سے جوڑ دیتا، حسین سے جوڑ دیتا، اور وہ رسول اللہ سے جوڑ دیتے ہیں، وہ جبریل سے جوڑ دیتے ہیں، وہ اللہ سے جوڑ دیتے ہیں۔ تو 3 مرحلے تبلیغ کے ہیں۔ پہلی تبلیغ کہاں ہوئی؟ چھپ کے۔ دوسری تبلیغ کہاں ہوئی؟ کھل کے، کس نے؟ بنی عبد المطلب خاندان والوں میں۔ تیسری تبلیغ کہاں ہوئی؟ پبلک میں۔ تو جب تیسری پبلک میں، دوسری خاندان میں، تو پہلی کہاں ہوگی؟ مجھے لفظ بدلنے دیے۔ تیسری تبلیغ کا مرحلہ پبلک میں، دوسری تبلیغ کا مرحلہ گھرانے میں، عبد المطلب کے گھرانے میں۔ تو جب گھرانے سے بھی پہلے ہوگی تب کہاں ہوگی؟ گھر میں۔ تو پیغمبر کی تبلیغ کے 3 مرحلے، گھر میں تبلیغ، گھرانے میں تبلیغ، عام انسانوں میں تبلیغ۔ اب تمہیں ڈھونڈنا ہے کہ پہلا مسلمان کہاں ہے، تو عام انسانوں میں نہ ڈھونڈو، گھرانے میں نہ ڈھونڈو۔ پہلا مسلمان ملے گا تو جہاں سے تبلیغ شروع ہوئی تھی، گھر سے تبلیغ شروع ہوئی تھی، تو پہلا مسلمان بھی پیغمبر کے گھر میں ملے گا۔
صلوات بھیجے محمد و آل محمد علیہ السلام۔ تو پیغمبر کی حیات کا تھوڑا سا تجزیہ کریں، ان کی پیروی ہمیں کرنا ہے۔ کل عمر 63 سال۔ بعض لوگ اس لفظ عمر کا تلفظ صحیح نہیں کرتے، پروننسیشن غلط کرتے ہیں، اس میں میم ساکن ہے، اس سے جزم ہے، عمر ہے لفظ، جسے زندگی کہا جاتا ہے، ایج کہا جاتا ہے۔ کل عمر مبارک 63 سال۔ ان 63 برسوں میں 23 برس مکے کے تبلیغ کے، 40 برس، پھر سے سن لیں، کل 63 سال۔ 63 برسوں میں 40 سال تک کیا رہا؟ پیغمبر تھے مگر بعثت نہیں ہوئی تھی، رسالت کا اعلان نہیں ہوا تھا۔ تو 63 میں 40 سال کا ہے کہ نکل گئے، خاموشی کے نکل گئے، سکوت کے نکل گئے۔ بچے کتنے؟ اتنا حساب آپ کا کمزور ہے، مولوی سمجھ سوچتے ہیں صحیح لگا حساب، مولوی خالی خمس کا حساب صحیح لگواتا ہے بس۔ 63 سال کھل ایج، 40 سال میں بعثت، یعنی جب وہ کھل کے تبلیغ کریں گے تو 40 نکل گئے سکوت کے، بچے کتنے؟ 23۔ اس 23 برسوں میں 13 برس مکے کے، 13 برس مکے کے، 13 برس گزرنے کے بعد مدینے ہجرت کی، مدینے پہنچے، 10 سال زندہ رہے، ہجرت کے 11ویں سال آپ کی وفات ہوئی۔ کل عمر مبارک 63 سال، 40 سال سکوت کے، 13 سال مکے کے، 10 سال مدینے کے، اس طرح ہو گئے 63۔ میں نے بار بار آپ کو کیوں جڑوایا؟ یہ 40 سال سکوت کے نکل گئے، اس کا مطلب کیا ہوا؟ نمونے عمل کاہے کے لیے پیغمبر؟ زندگی کے لیے نا۔ کیوں ہے؟ اللہ کہے گا نماز پڑھو، یہ پڑھ کے دکھائیں گے، روزہ رکھو، یہ رکھ کے دکھائیں گے، زکات دو، یہ زکات دے کے دکھائیں گے۔ جتنے احکام اللہ دیتا جائے گا یہ اس پہ عمل کر کر کے دکھاتے جائیں گے۔ تو جب وہی آنا شروع ہوگی تبھی تو ہوگا کچھ، یا وہی آنے سے پہلے ہو جائے گا؟ تو 63 برسوں میں 40 سال تک تو وہی آئی نہیں، جب کوئی حکم آیا ہی نہیں تو عمل کر کے دکھائیں اس کو، جب حکم آئے گا تبھی تو دکھائیں گے۔ تو 40 سال تو یوں نکل گئے، بچے کتنے؟ 23 سال، 13 سال مکے کے۔ ان 23 برسوں میں مکے اور مدینے میں قرآن آتا رہا۔ آپ سوروں کو پڑھیں، آیتوں کو پڑھیں، قرآن مجید میں لکھا ہوتا ہے مکی سورہ، مدنی سورہ، مکی آیت، مدنی آیت۔ کچھ آیتیں مکے میں نازل ہوئی، کچھ مدینے میں، کچھ سورے مکے میں نازل ہوئے، کچھ مدینے میں۔ ایک ہی سورہ جس میں کچھ مکے کی آیتیں ہیں اور کچھ مدینے کی آیتیں۔ یاد رکھیے گا کہ جیسے جیسے آیت نازل ہوئی ہے ویسے ویسے نہیں لکھی گئی ہے، بلکہ قرآن کا طریقہ یہ تھا کہ پیغمبر چیپٹرز کھلوا دیتے تھے، سورے کھلوا دیتے تھے، آیتیں آتی تھیں تو حکم دیتے تھے اس آیت کو اس سورے میں لکھو، اس آیت کو اس سورے میں لکھو۔ پھر کسی دن عرض کروں گا، اس وقت نہیں ہے کہ جو ترتیب قرآن کے بارے میں مسئلہ ہے اس کا مسئلہ بھی حل کیا ہوا ہے، لیکن اس وقت اس کا تذکرہ نہیں کروں، کسی دن اور موقع ملا کروں گا۔ تو اب 23 برسوں میں قرآن نازل ہوا، اس میں مکے میں بھی، مدینے میں بھی، آیتیں بھی، سورے بھی۔ مکے اور مدینے میں کون سی آیتیں نازل ہوئی، کون سے سورے نازل ہوئے ہیں، ان کو علماء نے طے کیا۔ قرآن جمع ہو گیا تھا، پیغمبر جمع کر گئے تھے، لیکن ان میں کون سی آیت مکے کی ہے، کون سی مدینے کی، کون سا سورہ مکے کا ہے، کون سا مدینے کا، یہ بعد میں علماء نے کام کیا۔ یہ مدینے کی آیت ہے، مکے کی آیت ہے، مدینے کا سورہ، مکے کا سورہ، کیسے طے کیا انہوں نے؟ مکے اور مدینے کی آیتوں اور سوروں کو کیسے طے کیا ہے؟ اس کی مختلف پہچانیں بتائی گئی ہیں۔ ان میں سے ایک پہچان یہ ہے کہ مکے کی آیتیں جتنی ہیں، توجہ دیں گے، مکے کی آیتوں، مکے کے سوروں میں عقیدے کا بیان آیا ہے، توحید کا تذکرہ ہے، نبوت کا تذکرہ ہے، شرک کی برائیاں ہیں، پچھلی قوموں نے جو گناہ کیے تو ان کا تذکرہ ہے، اخلاقیات ہیں، یہ سب کچھ ہے۔ آخرت کا بے حساب مکے کی آیتوں میں تذکرہ ہے، اس لیے کہ نالائق نہ توحید کو مانتے تھے نہ آخرت کو مانتے تھے۔ اور جب تک یہ دونوں چیزیں ٹھیک سے نہ مانی جائیں اس وقت تک دین کی گاڑی آگے نہیں بڑھ سکتی۔ نماز کون پڑھے گا؟ وہی جو آخرت کو مانے۔ سجدہ کون کرے گا؟ جو توحید کو قبول کرے۔ تو جو کچھ اللہ کو ان سے کام لینا ہے وہ تب ہوگا جب یہ توحید اور قیامت کو مانے۔ لہذا قرآن کریم کا بڑا حصہ جو مکے میں نازل ہوا اس میں آخرت سے متعلق آیتیں تھیں، توحید سے متعلق آیتیں تھیں، توحید کی دلیلیں تھیں، شرک کی برائیاں تھیں، شرک کے ماننے کی خرابیاں تھیں، اور پچھلے قوموں نے جو گناہ کیے تھے جو موجودہ قوموں میں دکھائی دے رہے تھے ان کی طرف توجہ دلائی گئی تھی۔ پورے مکے کے 13 برس میں اللہ کا کوئی حکم آیا ہی نہیں۔ توجہ رکھیں گے، گاڑی ہو گئی نا۔
پورے 13 برسوں میں ایک حکم فقہی حکم نہیں آیا. پڑھو نہ پڑھو، کرو نہ کرو، کھاؤ نہ کھاؤ، پہنو نہ پہنو، کچھ نہیں. نماز کیسے پڑھو؟ یہ آیت مدینے میں آئی. روزہ مدینے کا مسئلہ، جہاد مدینے میں آتا ہے، زکات مدینے میں آتا ہے، شراب کی حرمت مدینے میں آئی ہے، حجاب کا حکم مدینے میں آیا ہے. مکے میں صرف عقیدوں کا بیان. یہ بتائیے کہ نمونے عمل، آئیڈیل، یہ پریکٹیکل لائف سے تعلق رکھتا ہے، یہ تھیوری سے. نمونہ کیسے کیا جاتا ہے یہ ہے پریکٹیکل لائف سے تعلق رکھنے والا، تھیوری سے نہیں. تو نمونے عمل ہے یعنی پریکٹیکل لائف کے لیے. توجہ دیں گے، میں آپ کا وقت برباد نہیں کر رہا ہوں. 23 برسوں میں 13 برس مکے کے عقائد آتے رہے، تاریخ آتی رہی، اخلاقیات آتے رہے. یہاں پریکٹیکل لائف کا مسئلہ ہی نہیں پیدا ہوا کہ نمونے عمل بنے. 63 برس میں کتنے وقت بچا؟ 10 سال کے لیے 2-3 لوگ پاس ہو گئے، باقی سب کو فیل نہیں کیا جاتا ہے. اتنی زیادہ تعداد کو فیل کر دیا جائے تو پھر کل سے کلاس بیکار جائے گا. لہذا پروموٹ کیا جاتا ہے. پروموشن کے لیے سلوات ہی ایک راستہ ہے. اچھا، پروموشن بھی فرسٹ کلاس والا نہیں چاہیے آپ لوگوں کو، سیکنڈ کلاس کا چاہیے. شاید سلوات بھی اسی ٹائپ کی ہوئی، ذرا فرسٹ کلاس سلوات بھیجے. پونا 9 بجے مجلس شروع ہوئی تھی نا؟ اچھا نہیں گھڑی دیتی تھی. 63 برسوں میں 40 سال سکوت کے بچے. 23 برسوں میں 13 برس عقیدوں کا بیان، پریکٹیکل لائف کی بات ہی نہیں. 10 برس بچے کل پریکٹیکل لائف کے. اسی میں تمام احکام زندگی آ گئے. پیغمبر کو کر کے بھی دکھانا ہے، بگڑی عادتوں کو بدلنا ہے. جو پیشانیاں پتھروں کے سامنے جھکتی تھی انہیں خدا کے سامنے جھکانا ہے. جو شراب پانی سے زیادہ پیتے تھے ان کی شراب کے مٹکوں کو توڑوا کے نالیوں میں بہا دینا ہے. جو گلے کاٹ کے سر گردن میں ڈال کے ہار بنا کے خوش ہوتے تھے انہیں دوسروں کے لیے اپنی جان دینے کا جذبہ پیدا کرنا ہے. اور کل اس کے 10 برس ہیں. اور یہ نسل کے لیے نہیں جو سامنے ہے، قیامت تک کے لیے سکھانا ہے. سب کو قیامت تک کے لیے سکھانا ہے. 10 برس میں کتنا سکھا دیں گے. اور پھر ان کی زندگی کا حال کیا ہے؟ کبھی مسجد میں ہے، کبھی جنگ میں ہے. 93 جنگیں ہیں کل، جہاں تک میری یادداشت کہہ رہی ہے پیغمبر کی زندگی میں، جس میں کچھ میں پیغمبر گئے کچھ میں نہیں گئے. 63 جنگیں ایسی ہیں جس میں خود پیغمبر نے شرکت کی. آپ خود سوچیے، جنگوں میں بھی جانا ہے، فیصلے بھی کرنا ہے، مدینے کے نظام کو بھی چلانا ہے، دشمنوں کی سازشوں کو بھی توڑنا ہے، غریبوں کی مدد بھی کرنا ہے، آتی ہوئی وحی کو بھی پہنچانا ہے، خاندان کا بھی خیال رکھنا ہے، مسلمانوں کا بھی دھیان رکھنا ہے. نہ جانے کتنی ذمہ داریاں، اور ان سے سب کچھ سیکھنا بھی ہے، انہیں سب کچھ سکھانا بھی ہے. تو 10 برس میں سیکھنے کے لیے اور سیکھنا ایسے ہے کہ قیامت تک کے لیے سبق یاد ہو جائے. اب 10 برس میں کیسے انسانیت اتنا لمبا مضبوط سبق لے لے کہ قیامت تک نہ بھولے. میں نے اتنا وقت آپ کے لیے، آپ نزدیک آ رہے ہیں. کیسے اتنا لمبا سبق لے لے؟ پیغمبر کی زندگی کے 2 حصے ہیں. ایک ہے ان کے گھر کے اندر کی زندگی، ایک ہے گھر کے باہر کی زندگی. ہمیں عالم اسلام سے مدد ملی. کیا تمہیں سیرت پیغمبر سیکھنا ہے تو ازواج نبی سے سیکھ لو، 9 بیویاں کی بتا دیں گی. کیا تمہیں حیات پیغمبر سیکھنا ہے تو اصحاب نبی سے سیکھ لو، ہزاروں فداکار سے پروانے سے سکھا دیں گے. میں نے کہا بے شک یہ بھی سکھا دیں گی، یہ بھی سکھا دیں گے، مگر میری ایک مشکل ہے، اصحاب گھر کی بات نہیں جانتے، ازواج نبی باہر کی بات نہیں جانتی. میری اس مشکل کو نہ اصحاب دور کر سکتے ہیں، نہ ازواج دور کر سکتے ہیں. میری اس مشکل کو وہی دور کر سکتے ہیں جو گھر کی زندگی بھی جانتے ہو، باہر کی زندگی بھی جانتے ہو. یہ مشکل صرف اہل بیت سے حل ہوگی جو گھر کی زندگی کو جانتے ہیں کہ چادر میں ساتھ لے کے ستایا تفسیر آئی ہے، باہر کی زندگی کو جانتے ہیں کہ پیغمبر سے کبھی علی الگ دکھائی نہیں دیتے ہیں. تو پیغمبر کی حیات کو سیرت کے سبق لینا ہے تو ان سے لینا
لینا کافی نہ ہوگا جو صرف باہر کی زندگی جانتے ہوں، ان سے لینا کافی نہ ہوگا جو صرف گھر کی زندگی جانتے ہوں. سیکھنا ہے حیات پیغمبر کو تو ان سے سیکھو جو گھر کی زندگی کے بھی ساتھی ہو، باہر کی زندگی کے بھی ساتھی ہوں، اور وہ اہل بیت علیہ السلام ہے. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. نہ مجھے کسی کا دل دکھانا ہے، نہ کسی کو تکلیف پہنچانا ہے، لیکن بہرحال ذہنوں کو اتنا کھلا ہونا چاہیے کہ سوچیں. ہم اگر اپنے گھر کے کسی بزرگ کی عادتوں کو جاننا چاہیں، کھاتے کیسے تھے، پیتے کیسے تھے، سونے کا انداز کیا تھا، اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ کیا تھا، نماز کا کیا تھا، جو کچھ پوچھنا چاہیں بتانے والے بہت مل جائیں گے. پڑوسی، دوست، احباب، ملازم سب بتائیں گے. لیکن میں آپ کے انصاف سے کہتا ہوں، ان سارے بتانے والوں میں جتنی نزدیک سے سب سے زیادہ دیکھنے کا موقع گھر والوں کو ملتا ہے، کسی اور کو ملتا ہے؟ بیٹی، بیٹا، اولاد، ان سے بڑھ کے کوئی اپنے بزرگ کے بارے میں جانتا ہے؟ نہیں. پڑوسی جانتے ہیں لیکن اولاد کی طرح نہیں. ملازم جانتے ہیں مگر اولاد کی طرح نہیں. دوست جانتے ہیں مگر اولاد کی طرح نہیں. دوستوں کے ساتھ ایک خاص زندگی، پڑوسیوں کے ساتھ ایک خاص زندگی، سب کے الگ الگ سیکشن ہوتے ہیں، لیکن گھر والے زندگی کے ہر پہلو سے واقف ہوتے ہیں. جب ساتھ ایسا ہو کہ آنکھ کھلے تو ان کی گود میں اور ان کی آنکھ بند ہو تو ان کی آغوش میں. تاریخ کے آغاز اختتام کو آپ دیکھیں، علی کی آنکھ کھلی تو پیغمبر کی آغوش میں کھلی ہے، اور پیغمبر نے آنکھیں بند کی ہیں تو سر علی کی آغوش. اتنا ساتھ ہو، یہ ساتھ تو ظاہری ساتھ ہے، ورنہ اگر معیار یہی ہے کہ پیغمبر کا ساتھ، جو زیادہ ساتھ رہا وہ زیادہ قیمتی ہے، میں اسی کو مانے لیتا ہوں. جو زیادہ ساتھ رہا وہ زیادہ قیمتی ہے، تو ایک تو ظاہری طور پر بھی علی سے زیادہ کوئی ساتھ رہا ہے؟ کسی کی آنکھیں پیغمبر کی گود میں کھلی ہیں؟ نہیں. کسی کی گود پیغمبر کی آنکھیں بند ہوئی ہیں؟ نہیں. یہ تو ظاہری ہے، اور ظاہر اگر چھوڑ دیں تو جو علی اور پیغمبر کا ساتھ ہے وہ خالی مکے کا ساتھ نہیں ہے، وہ ازلی ساتھ ہے. کل میں نے آپ کی خدمت میں حدیث پڑھی تھی، پہلی حدیث یہ تھی کہ اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے میرے نور کو پیدا کیا. اور دوسری حدیث کیا ہے؟ انا وعلی من نور واحد، امام اور علی ایک نور سے ہیں. تو جب نور پیغمبر خلق ہوا تب سے علی کا نور پیغمبر کے ساتھ ہے کہ نہیں ہے؟ تو جو اتنا ساتھ رہا ہے اس سے زیادہ کوئی اور ساتھی ہے؟ تو اگر ساتھ ہونا ہی فضیلت ہے تب بھی علی سے بڑھ کے کوئی پیغمبر کا ساتھ دکھائی نہیں دیتا ہے. اسی اسٹینڈرڈ کو مانا جائے تب بھی سیرت پیغمبر کو علی سے لینا چاہیے، نسل علی سے لینا چاہیے. ایک صلوات مل جل کے بھیج دے محمد و آل محمد. اور پھر قرآن کریم نے ضمانت نہیں لی ہے کسی کی، کسی کے کیریکٹر کی ضمانت نہیں لی ہے قرآن کریم نے، علاوہ آل محمد کے، علاوہ اہل البیت کے. نہ ازواج کی ضمانت لی ہے، نہ اصحاب کی ضمانت لی ہے، نہ ازواج کی ضمانت لی ہے. ٹھیک، اگر ضمانت لیتا تو بیویوں میں ہی سے کسی کے دو کے لیے نہ کہتا کہ تمہارے دل ٹیڑھے ہو گئے ہیں توبہ کرو. ضمانت لینا تو دور کی بات، ان کی کمی کو بیان کر رہا قرآن کریم. اور ضمانت اصحاب کی بھی نہیں لی ہے، اس لیے کہ سورہ منافقون جو نازل ہوا ہے وہ پیغمبر کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں ہی کے لیے نازل ہوا ہے. کیریکٹر کی ضمانت صرف اور صرف اللہ نے لی ہے، تو اہل بیت پیغمبر کے کیریکٹر کی ضمانت لی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ کا ارادہ ہے کہ اے اہل بیت پیغمبر تم سے ہر
عیب کو, ہر برائی کو, ہر کمی کو, ہر نقص کو, ہر نجاست کو دور رکھے اور تمہیں اس طرح سے باکمال رکھے جو طہارت و کمال کا حق ہے. کیریکٹر کی ضمانت صرف اہل بیت کے لیے ہے, لہذا مجھے سیرت پیغمبر سیکھنا ہے تو میں اہل بیت پیغمبر سے سیکھوں گا. اس لیے میں نے اپنا موضوع رکھا ہے کہ حیات معصومین کے سبق جو ہماری زندگی میں کام آنے والے ہیں, ان کی ضمانت قرآن کریم نے کیسے لی ہے. بس ختم ہو گیا. میں نے یہ موضوع کیوں منتخب کیا ہے وہ آپ کی خدمت میں وضاحت کر رہا تھا, اور آج یہیں سے بات ختم ہوگی, اور کل سے انشاءاللہ وہ زندگی کے سبق جو ان کی زندگی سے سیکھنے کو ملتے ہیں وہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے. 2-4 منٹ سے زیادہ ہو جائیں تو مجھے معاف کر دیجیے گا. اپنی بات کو ختم کرتے کرتے مسائل پڑھتے پڑھتے میرے عزیزوں, قرآن کریم نے ان کی ضمانت کیسی لی ہے. ان کی ضمانت قرآن کریم نے ایسی لی ہے کہ ہم اور آپ جب طے کریں, توجہ دیں گے, قیمتی بات ہے, ہم اور آپ طے کریں کہ ہمیں اللہ کی اطاعت کرنا ہے. اللہ کی اطاعت کرنا ہے یعنی وہ کرنا ہے جو اللہ کہے, اور اس سے اپنے آپ کو روک لینا ہے جس سے اللہ روکے. اللہ کہتا ہے نامحرم کو نہ دیکھو, ہم نہیں دیکھیں گے. اللہ کہتا ہے جھوٹ نہ بولو, اب ہم نہیں بولیں گے. اللہ کہتا ہے غیبت نہ کرو, اب ہم نہیں کریں گے. اللہ کہتا ہے حرام نجس نہ کھاؤ, ہم نہیں کھائیں گے. ہم نے طے کر لیا, ہم یہ کر بھی سکتے ہیں. اللہ کہتا ہے گانے نہ سو, ہم نہیں سنیں گے. ہم کر سکتے ہیں, کر لیتے ہیں, ہم آپ سب کرتے ہیں. شراب نہ پیو, کرتے ہیں کہ نہیں؟ فرض سے عذاب میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے کہہ رہا ہوں, کرتے ہیں کہ نہیں؟ دنیا پیتی, ہم نہیں پیتے. ڈانس نہ کرو, کرتے کہ نہیں؟ دنیا کرتی, ہم نہیں کرتے. تو جو کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیتے ہیں. توجہ دیں گے, بڑی قیمتی بات کہہ رہا ہوں. لیکن اپنے آپ کو کسی کام سے روک لینا اور ہے, اور اس کام کے لیے دل کا نہ چاہنا اور ہے. روزہ رکھتے ہیں ہم آپ سب, گرمی کا دن, آج کل تو خیر روزہ پڑ جائے تو کیا کہنے, محرم ادھر چلا جاتا ہے, رمضان ادھر آ جاتا ہے, مزے آ جاتے ہیں. لیکن جب آپ روزہ رکھتے ہو, لمبا دن ہو, 17-18 گھنٹے کا روزہ, دھوپ گرمی, اب ہم سفر نکلے ہیں, دیکھا لوگ کھڑے ہوئے ہیں, آئس کریم کھا رہے ہیں, کوک پی رہے ہیں, چاٹ کھا رہے ہیں, ہم ادھر ہی سے گزر رہے ہیں. ہم روزہ ہیں, پیاس لگی, پانی نہیں پی سکتے. بھوک لگی ہے, مزیدار چاٹ لوگ کھا رہے ہیں, کچوڑیاں پکوڑیاں ہم نہیں کھا سکتے. کھائیں گے, روزہ ہیں, نہیں کھائیں گے. توجہ دیں, بڑی قیمتی بات ہے. نہیں کھائیں گے, مگر پانی پیتے دیکھ کے نہ پیئیں گے. لیکن پیاس لگی ہو تو پینے کا جی بھی نہ چاہے, اس پر قابو نہیں ہے. میرا اندر اس پر قابو اور کنٹرول ہے کہ میں گلاس منہ میں نہ لگاؤں, وضو کے لیے کلی کرنے کے لیے منہ میں پانی لوں, کلی کر کے پھینک دوں, گلے میں نہ اتاروں. یہ کر سکتا ہوں, کرتا ہوں, آپ بھی کرتے ہیں. لیکن منہ میں پانی لیں تو جی بھی نہ چاہے کہ پی جائیں, اس سے کنٹرول نہیں. یعنی ہمیں اپنے ایکشن پہ کنٹرول ہے, اپنی چاہت پر کنٹرول نہیں ہے. جو اللہ چاہے وہی ہم چاہیں, جو اللہ نہ چاہے وہ ہم نہ چاہیں یہ نہیں کر پاتے. لیکن اللہ جس سے روکے روکتے رک جائیں گے. کرے کہو کرو, کہہ دے کرو, ہم کر لیں گے. مگر جی بھی نہ چاہے یہ ہم نہیں کر سکتے. بس امت میں اور عصمت میں, امت کے لوگوں میں اور معصومین میں یہی فاصلہ ہے. ہمیں ایکشن پہ کنٹرول ہے, چاہت پہ کنٹرول نہیں ہے. مگر اہل بیت وہ ہیں جن کی ضمانت قرآن لیتا ہے, وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ. تم تو چاہتے بھی وہی ہو جو اللہ چاہتا ہے, جو اللہ نہیں چاہتا وہ تم نہیں چاہتے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد رحمۃ اللہ. تو میں نے معصومین کی زندگی کو اس لیے منتخب کیا ہے کہ اللہ نے ان کے کیریکٹر کی ضمانت لی ہے. یہ پاک ترین, صاف ترین, باکمال ترین لوگ ہیں. ان کی چاہت بھی اللہ کی رضا سے الگ نہیں جاتی ہے. اس لیے میں نے ان کی زندگی کو اپنی زندگی کے لیے نمونہ بنایا ہے. کل ایک حصہ اس گفتگو کا باقی ہے, اس کو بیچ کر کے اور کل سے انشاءاللہ معصومین کی زندگی کے سبق آپ کی خدمت میں رکھنا شروع کر دوں گا. آپ خود دیکھیں اور خود محسوس کریں کہ ان کی چاہت اللہ کی چاہت سے الگ ہے.
محرم کا آغاز ہو چکا ہے. اس محرم کے مہینے میں جو قافلہ مدینے سے نکلا تھا وہ مکے آیا تھا، اور مکہ چھوڑ کے جب سب مکے کی طرف آ رہے تھے، جب سب کعبے کا طواف کرنے آ رہے تھے، تو وہ حسین جس کا بابا اس کعبے میں پیدا ہوا تھا، وہ کعبے کو چھوڑنے پہ مجبور تھا. کعبے کو چھوڑ کے حسین چلے، مکے کو چھوڑ کے حسین چلے، حرم کو چھوڑ کے حسین چلے، عظمت کعبہ بچانے کے لیے، حرمت حرم بچانے کے لیے. مکے سے نکلے، رخ کوفے کی طرف ہے، راستے میں روکا گیا ہے اور کربلا پہنچایا گیا ہے. 2 محرم کو حسین اپنے قافلے کو لے کے کربلا پہنچے ہیں. مگر یہ کیوں نکلے مدینے سے؟ انہوں نے کیوں چھوڑا مکہ؟ یہ کیوں آئے کربلا؟ انہوں نے کیوں دی قربانیاں؟ واپس چلیے. 28 رجب کو یہ قافلہ مدینے سے نکلا تھا. اس سے 3 دن یا 4 دن پہلے، 3 دن یا 2 دن پہلے ولید نے بلایا تھا، بیعت کا مطالبہ کیا تھا. حسین نے مدینے چھوڑنے کا فیصلہ کیا ہے. تیاری شروع ہو گئی ہے. میں نے کل عرض کیا تھا کہ جناب ام سلمہ کو پیغمبر خدا نے ایک مٹھی خاک اٹھا کے کربلا سے دی تھی اور کہا تھا اسے شیشے میں رکھ لو، اور جب یہ خاک خون سے بدل جائے تو سمجھنا ہمارا بیٹا حسین کربلا کے میدان میں بھوکا پیاسا مار دیا گیا، شہید کر دیا گیا. جب حسین نے سفر کی تیاری شروع کی تو جناب ام سلمہ کے پاس بھی آئے، یا جناب ام سلمہ امام کے پاس آئیں. کہا بیٹا کیا ارادہ ہے؟ کہا نانی جان مدینہ چھوڑنا پڑے گا، نانا کا مزار چھوڑنا پڑے گا، اماں کی قبر چھوٹ رہی ہے، بھیا کی لہر چھوٹ رہی ہے، یہ ظالم مدینے میں رہنے نہیں دیں گے. سفر کا ارادہ ہے. جناب ام سلمہ نے کہا بیٹا سفر کے لیے نکل رہے ہو تو بس ایک بات مجھ سے سن لو. کہا بیٹا حسین دیکھو کہیں بھی جانا چلے جانا، مگر عراق کی طرف نہ جانا، عراق کی طرف نہ جانا، اس لیے کہ تمہارے نانا نے بتایا تھا کہ کربلا کی زمین پر جو عراق میں ہے تمہارا سر تن سے جدا کیا جائے گا. کہا نانی جان مگر جو اللہ کی مرضی ہے، جو اللہ کی مشیت ہے وہ تو پوری ہوگی. اور اس کے بعد حسین نے پھر روایات کہتی ہیں کہ جناب ام سلمہ سے کہا کہ کیا آپ کو زمین پھر دیکھنا چاہیں گی جہاں میرا سر کٹے گا؟ زمین کربلا بدل ہوئی تھی. حسین نے ایک مٹھی خاک اٹھا کے جناب ام سلمہ کو اور دی تھی. کہا نانی جان اس خاک کو اسی خاک میں شامل کر لیجئے جو خاک نانا نے آپ کو دی تھی، اور جب یہ خاک خون سے بدل جائے تو آپ سمجھ لیجیے گا آپ کا بیٹا مارا گیا. حسین نے مدینے چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے دین کی بقا کے لیے. ننھے بچوں کو لے کے چلے ہیں، بیویوں کو لے کے چلے ہیں. فیصلہ تو کر لیا ہے، اللہ کی رضا یہی ہے، مشیت پروردگار یہی ہے، مگر کتنا دشوار فیصلہ ہے. رات کی تاریکی میں نانا کی لہد پہ پہنچے. نانا کاندھے پہ بٹھانے والے نانا، زلفوں کو ہاتھوں میں دے لینے والے نانا. کیا کیا حسین کو یاد آ رہا ہے، ہر مرحلہ یاد آ رہا ہے، منزل یاد آ رہی ہے. عید کے دن جب سب اپنی اپنی سواریوں پہ بیٹھے تھے، ہم نے اپنے نانا سے کہہ دیا تھا ہمارے پاس سواری نہیں ہے، نانا ہمارے لیے اونٹ بن گئے تھے. ہم نے کہہ دیا تھا اونٹ کے لجا میں فرق ہوتی ہے، تو نانا نے اپنی زلفیں دے دی تھی. نانا ہمیں گود میں لیتے تھے، نانا ہمیں زبان چساتے تھے. ہم دامن سے الٹ کے گرے تھے تو نانا نے خطبہ توڑ دیا تھا. ہم نانا کی پشت پہ بیٹھ گئے تھے تو نانا نے سجدے کو دولانی کر دیا تھا. سب کچھ یاد آ رہا حسین کو، اور نانا کی قبر کے نزدیک آتے جا رہے. نانا تمہارا حسین اب تم سے دور ہو رہا ہے. نانا آپ کے لیے دل بے چین ہوتا تھا تو آپ قبر سے لپٹ جاتے تھے. نانا اب امت اس کا موقع بھی نہیں دے گی. نانا کے قبر کے ارد گرد ہی ماں کی لہر کی ہے جس کے نشانات چھپے ہوئے ہیں. ماں کی قبر حسین تو بہرحال پہچانتے ہیں، چاہے اس مظلومہ کی قبر آج ہم نہیں جانتے ہیں. جنت البقیع میں بھی شیعہ زیارت کرتے ہیں، حجرے پہ بھی زیارت کرتے ہیں، اور قبر پیغمبر اور منبر کے درمیان بھی زیارت کرتے ہیں. یہ بھی مظلومیت ہے سیدہ زہرا کی. مگر حسین تو اپنی اماں کی قبر کو جانتے ہیں. اماں بہت چھوٹے تھے ہم اماں جب تم ہمیں چھوڑ کے چلی گئی. اماں ہماری عمر ہی کیا تھی. اماں
تمہاری گود میں کھیلنے کا موقع ہی ہمیں کتنا ملا. اماں مگر جب بے چین ہوتے تو جی چاہتا ہے تمہاری گود میں آ جائے تو آ کے قبر پہ لپٹ جاتے تھے. تاریخ میں فقرے نہیں لکھتے ہیں, یہ تو میرا دل کہہ رہا ہے. ہم سب محسوس کر رہے حسین کتنا بے چین. اماں ارے اب تو تمہاری قبر ہمیں نہ ملے گی. بھائی کی طور پہ بچے بھیا, ارے اماں کے بعد بابا کے سہارا, اور بابا کے بعد تم نے کبھی بابا کے نہ ہونے کا احساس نہ ہونے دیا. تمہارے سینے پہ سر رکھ کے چین مل جاتا تھا بھیا. اب مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے گا بھیا, مگر تمہاری قبر ہمیں نہ مل پائے گی. نانا کی قبر کو چھوڑا, بھائی کی قبر کو چھوڑا, ماں کی لہر کو چھوڑا, مکے آ گئے. اللہ کے گھر کے پاس پناہ لی, مگر اللہ کے گھر کے پاس بھی پناہ کہاں ملنے والی ہے. حسین کا خون تو بہنا ہے, مگر حسین اس خون کو کربلا تک لے جانا چاہتے ہیں تاکہ کربلا کی سرخ زمین سے یہ جوش ہمیشہ اٹھتا رہے اور مومنوں کے گھروں تک اس کی حرارت پہنچتی رہے. بس 2-3 فقرے کروں گا. حسین نے مدینہ چھوڑا, حسین نے مکہ چھوڑا, حسین کربلا کی طرف نہیں ابھی کوفے کی طرف چلے ہیں. راستے میں 9 ذی الحجہ کو حسین نکلے تھے. جس دن سارے حاجی مکے میں جمع ہو کے میدان عرفات کی طرف جاتے ہیں, جس دن سارے حاجی جمع ہو کے میدان عرفات کی طرف جاتے ہیں, اس دن حسین مکہ چھوڑ رہے ہیں, کوفے کی طرف جا رہے ہیں. اور وہی دن تو ہے جب حسین کا بھیجا ہوا اکیلا سفیر کوفے کے بے وفا شہر میں تنہا بچا ہے اور اسے زخمی کر کے گرفتار کیا گیا ہے. ابن زیاد کے دربار میں لایا گیا ہے, سرے تن میں جدائی کی گئی, مسلم کی لاش کو دارالمارا کی چھت سے پھینکا گیا, دروازے پہ لاشیں کو لٹکا دیا گیا. 9 ذی الحجہ کو حسین نے مکہ چھوڑا, کربلا کی طرف چلے. ابھی کربلا تک نہیں پہنچے تھے کہ بھائی کی شہادت کی خبر مل گئی. 55 فقرے, راستے کی منزل ہے, خیمے لگے ہیں, بھائی کی شہادت کی خبر ملی. ایک مرتبہ حسین نے آواز دی, مسلم کی بیٹی رقیہ کو بلاؤ. ننھی بچی آئی. چچا باپ جیسی محبت تو کرتا ہی تھا, مگر آج انداز کچھ بدلا ہوا تھا. ایک مرتبہ حسین نے ننھی رقیہ کے سر پہ ہاتھ رکھا. دست شفقت کی گرمی سے محبت کا احساس تو ہوا, مگر بچی نے کچھ اور بھی محسوس کر لیا. کیا چچا, ارے آپ نے ہاتھ ایسے رکھا ہے جیسے یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرا جائے. کہا بیٹی تیرا چچا زندہ ہے, اپنے کو یتیم نہ سمجھنا. ننھی بچی چچا کے سینے سے لپٹ گئی. ہائے میرا بابا. حسین نے کلیجے سے لگا لیا. عباس بھی تسلی دے رہے, علی اکبر بھی سہارا دے رہے. بدو فکر عزیزوں, ارے وہ رقیہ یتیمہ ہوئی تو چچا سرانے موجود ہے, بھائی موجود ہے, مگر ہائے کربلا میں حسین کی یتیمہ سکینہ کرسے کے دامن میں ہاتھ, رخساروں پہ تماچے, پوچھ سے تازیانے. باپ کی لاش تک پہنچی بھی تو تازیانے مار کے جدا کیا جا رہا ہے. کوئی نہیں ہے جو بچی کو دلاسا دے, کوئی نہیں ہے جو کلیجے سے لگا لے. ایک بھائی ہے تو قیدی بنا ہے, پھوپھی ہے تو رسن بستہ ہے, تماچے لگانے والے ہیں, تازیانے مارنے والے ہیں. حسین اپنی قربانی دے رہے ہیں, اولاد کی قربانی دے رہے ہیں تاکہ پیغام خدا بچ جائے, تاکہ دین خدا محفوظ ہو جائے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ. أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ.